کیا خواتین سورہ یوسف کا ترجمہ نہ پڑھیں؟ کیا خواتین سورہ یوسف کا ترجمہ نہ پڑھیں؟ شریعت نے منع کیا ہے کیا؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خواتین کا یہ صورت پڑھنا مناسب نہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، پڑھنی چاہیے سورہ یوسف۔ زنا ہو گیا تو لڑکی سے بطور بہن تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا کسی لڑکی سے زنا ہو جائے اور وہ اس کے بغیر رہ بھی نہ سکتا ہو تو کیا وہ اسے اپنی بہن بنا سکتا ہے اور اس سے بہن کے طور پہ بات چیت کر سکتا ہے؟ محمد محبوب عالم، بہار، انڈیا سے۔ نہیں جی، اب تو بہن کا تو ویسے ہی امکان نہیں، بالکل ہی ختم کر دیا اس نے۔ اور یعنی بہن سے میری مراد ہے منہ بولی بہن، ویسے تو بہن بہن ہی ہوتی ہے جو سگی ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس سے تعلق بالکل ختم کر دے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ تو اتنا بڑا جرم ایک دفعہ کسی عورت کے ساتھ ہو گیا ہو، اس سے تعلق رکھنے میں تو دوبارہ خطرہ ہے کہ دوبارہ نہ جرم ہو جائے، تو اس سے نکاح کر لیں، یہی راستہ ہے بس، اور توبہ بھی کریں اس جرم سے۔ صحبت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دیں، تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ میری شادی ہوئی تو میں حالت حیض میں تھی جو 10 دن تک چلا۔ اس دوران میرے شوہر نے کسی وجہ سے مجھے 3 طلاقیں دے دیں، اس کے بعد عدت بھی پوری ہو گئی، اب وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، اگر 3 طلاقیں اس طرح سے دی تھیں کہ یوں کہا تھا کہ تمہیں 3 طلاق، تو پھر تو بہرحال 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ لیکن اگر یوں کر کے دی تھی نا طلاق طلاق طلاق، تو مسئلہ یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے جب طلاق دی جاتی ہے نا تو پہلی طلاق سے ہی عورت کا نکاح بھی ختم اور عدت بھی ختم، نہ عدت واجب ہوتی ہے اور طلاق بھی ختم، بالکل یعنی نکاح بھی بالکل ختم، لہذا دوسری اور تیسری طلاق لاحق نہیں ہوتی۔ تو اب چونکہ یہ صحبت بھی نہیں کی اور حالت حیض بھی تھی، اگر حالت حیض نہ ہوتی تو ہم اس کو خلوت صحیحہ ہی میں شامل کرتے، کیونکہ میاں بیوی کا تنہائی میں جمع ہو جانا جہاں ہم بستری سے کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ ہم بستری نہ بھی کریں نا تو خلوت ہی کے حکام جاری ہوتے ہیں اور رخصتی کہلاتا ہے یہ عمل۔ لہذا ایسی صورت میں اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو عورت پر عدت بھی واجب ہوتی ہے، اور پھر طلاق کے الفاظ 3 دفعہ دہرائے گا تو تینوں طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں پر ایک مانع موجود تھا، یعنی حالت حیض تھی، شرعی مانع موجود ہے، حالت حیض میں تو نکاح ہم بستری جائز نہیں ہوتی، تو اب چونکہ ایک شرعی مانع موجود تھا لہذا اس عمل کو ہم رخصتی نہیں کہیں گے۔ جب رخصتی نہیں ہے تو پھر عورت پر عدت بھی واجب نہیں ہے، اور مرد جب 3 طلاقیں دے گا تو اگر اس نے یوں کر کے دی تھی نا طلاق طلاق طلاق، اس طرح سے دی تھی، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یا اگر شوہر نے یوں کہا تھا تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے، یعنی 3 جملوں میں دی تھی، تو بھی ایک طلاق بائن واقع ہوگی، دونوں نکاح دوبارہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ زندگی پر 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، لیکن خوب سمجھ لیں اگر یوں کہا تھا تمہیں 3 طلاق، تو پھر ترتیب سے نہیں لگائی، اس نے اکٹھی واقع کر دی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں رخصتی سے پہلے بھی اگر دی ہو تو بھی 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ تو اب خلاصہ آپ کا یہ نکلا کہ رخصتی تو ہوئی نہیں تھی آپ کی، شرعی رخصتی جسے کہتے ہیں، حالت حیض کی وجہ سے، لہذا اب یہی ہے کہ اگر شوہر نے 3 جملوں میں طلاق کی ورڈنگ دہرائی ہے تو ایک طلاق ہوئی ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر اکٹھی 3 دی تھیں، تمہیں 3 طلاق یوں کہا تھا ایک ہی کلمے میں، یعنی تینوں واقع کر دی تھی، تو پھر اب جب تک کسی اور مرد سے آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا اور ان فزیکل ریلیشن بھی نہیں ہوتا اس مرد کے ساتھ، ریلیشن بھی ہو یعنی، اس کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو پھر آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں، عدت کے بعد یہاں بھی کر سکتی ہیں، کسی اور سے بھی کر سکتی ہیں۔